غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ لشکر قریش میں مل کر قدم بہ قدم چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہوں اور ان کا تعلق کسی بھی سلاسل سے ہو، کسی بھی خانوادے سے ہو، اور وہ عملیات کو سیکھنے کے لیے، روحانیت کو جاننے کے لیے، اور اپنے اور ہمارے سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ عام لوگ بھی جو پریشان ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، یا پھر بیماری کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں، کوئی جادو میں جکڑا ہوا ہو، کسی کو شیاطین نے تنگ اور پریشان کیا ہوا ہو، اور کسی کے گھر میں نااتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہوں، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہو، آپس میں بھائیوں میں اتفاق نہ رہا ہو، اور وہ اوپر سے بالکل نیچے کی طرف آ رہے ہوں، وہ پریشان ہوں، اپنے کاروبار کی وجہ سے وہ پریشان ہوں، اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، اور وہ چاہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے سائے میں ان کے مسائل کا کچھ حل ملے، تو وہ لوگ جو جڑے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے خانوادے سے، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری خاص ٹرانسمیشن ہے، آج کی جو ہماری خاص، بلکہ ٹرانسمیشن نہ کہا کریں بلکہ یوں کہا کریں کہ یہ ایک ایسی روحانی محفل ہے کہ جو لوگ اس محفل میں جڑ جاتے ہیں، اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں، جہاں پہ رب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ رب کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ رب کے خاص خاص بندوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل عبادت میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رب کا ذکر کرتا ہے، جو شخص رب کا ذکر کرتا ہے، جو شخص رب کا ذکر کرتا ہے، ملائکہ فرشتے اس کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں اور اس کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ جتنے لوگ اس محفل میں شامل ہوتے ہیں ان سب کے فرشتے نام باقاعدہ طور پر لکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ زمین کے فلاں حصے فلاں جگہ پر یہ مخصوص لوگ ایک جگہ سب جمع ہوئے ہیں اور تیرا ذکر کر رہے ہیں، تو ان پر اپنی رحمتیں تمام فرما۔ ملائکہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی محفل آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اور آپ جب اس میں جڑ جاتے ہیں تو آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یقیناً ہر دور میں ہر طریقہ کار مختلف رہے ہیں بزرگوں کے، پہلے لوگ، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو لوگ پہلے بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن اب یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ جس نے جو دور ہے ان کو قریب کر دیا، اور ایسا قریب کرا کہ ایسے ہی لگتا ہے گویا کہ جیسے ہم سب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تمام اپنے دلوں کے حال اپنے مرشد سے، اپنے استاد محترم سے ہم بیان کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور وہ ہمیں اس کا جواب دے رہے ہیں۔
جس طریقے کے الحمدللہ ہم نے جو ذکر حلقہ 11 کا سلسلہ شروع کیا، جو اس سے پہلے کسی نے بھی ہمارے جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں، اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس حلقہ 11 کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس میں تربیت کی اشد ضرورت ہے، لیکن آج کی ٹرانسمیشن، آج کی جو ہماری محفل ہے، اس میں ہم سیکھیں گے علم العادات کیا ہے، علم العادات میں جو چھپے ہوئے ہیں، جو کائنات کے راز ہیں، ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اور بالخصوص 15 کے نقش کے وہ خاص طریقے، کہ جب وہ طریقے جو تھے نا، دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، 15 کا جو نقش ہے نا وہ اتنا خاص ہے کہ اس 15 کے نقش میں 1 سے لے کے 9 تک جو کیلکولیشن ہے نا، اس میں تمام کائنات کے راز پوشیدہ ہیں اور تمام شیاطینوں کی موت ہے۔ کس سنہ وہ ہم اس ٹرانسمیشن میں بتائیں گے۔ علم العدد کی کلاسز الحمدللہ ہماری چل رہی ہیں اور تقریباً سال 2 سال سے متواتر چل رہی ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ علم العدد سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری جو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے یا آپ دوسروں کو بھیجیں گے، جو لوگ بھی سیکھنا چاہیں وہ ایک حلقہ بنائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب پہلا سبق علم العدد کا میں دے چکا ہوں، وہ میری آپ کو اس میں سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ 15 کے نقش کی ہم نے پوری ترتیب دی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، آپ علم العدد کبھی بھی مکمل ہرگز نہیں سیکھ سکتے کہ جب تک آپ 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا نہ کر لیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں ان لوگوں نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علم العادات کی طرف۔ علم العدد کیا ہے، اور علم العدد کو جو ابتداء آنے والے لوگ ہیں، میرے الحمدللہ میرے مریدین، میرے شاگرد تو جانتے ہیں علم العدد کے بارے میں، میں نے طویل گفتگو کی ہے اس کے متعلق، لیکن میں اس کو پھر مختصر سا میں شروع سے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنا اصل سبق کی طرف آئیں گے، ہم جس کے ذریعے اور آگے مزید کام کرتے ہیں اور ہم مزید آگے کام کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ علم العدد جو ہے نا، یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں، اور ان عددوں کے اندر جو معاملات ہیں، وہ جو روحانیت ہے، اصل اگر روحانیت اگر دیکھی جائے نا، تو جو حرف ہے نا، حرف کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 حرفوں پہ جو ہے نا، وہ اس میں قرآن کے وہ راز موجود ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے ان 7 حرفوں پر، کہ جو حرفوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو حرف تہجی آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ حرف تہجی کیا ہے؟ الف با جیم دال، یہ پورا 1 سے لے کے یا تک ہے، یہ ٹوٹل 28 بنتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے صرف اس کے ایک حصے کو سیکھنا ہے، اور نیکسٹ حصے کو ہم انشاءاللہ جب پہلا حصہ مکمل طور پہ سیکھ لیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ حصے پہ آئیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ 1 سے لے کے 9 کے عدد تک ہے۔ اگر 1 سے لے کے 9 کے عدد کو ہم دیکھیں گے تو وہ حرف الف با جیم دال ہا واو زال اور ہے اور توئیں اور یہ، یعنی کہ ابجد، حوض اور ہتی، یہ 3 کو ہم نے صرف نظر میں رکھنا ہے، اس 3 سے ہم نے سب کچھ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ابجد، حوض، ہتی کو سیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم کلمن، کرشت، سقط اور پھر آگے تک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف اور صرف ابجد، حوض، ہتی کو لینا ہے، اور اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے جو 9 عدد بنتے ہیں، اس کی اگر میں پیچھے کی تاریخ کی طرف جاتا ہوں تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام، ابتدا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، آپ جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے آپ کے اس پر یہ کندہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہم عدد کی کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو وہ 45 کا عدد بنتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور حوا کا جو عدد کرتے ہیں تو اس کا بھی 45 کے عدد بنتے ہیں۔ اب 45 کا عدد کیسے بن رہا ہے کہ ہم 1 سے لے کے 9 کے عدد تک اگر ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، جیسے اس کو پلس کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ 1 اور 2 3، 3 اور 4 7، آئی بس ہم 7 اور 5 12، اس طریقے سے جو ہم کیلکولیشن پوری کرتے رہتے ہیں تو یہ عدد جاتا ہے 45 یعنی کہ 45 تک، آئی بات سمجھ میں۔ اب اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس میں جب یہ ایک طریقے سے پورا چلتا ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ ابتدا سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، آپ بھی جو انگوٹھی پہنتے تھے نا اس میں بھی 15 کے نقش اس پہ کندہ تھا، آئی بس سمجھ۔ اس کو ختم سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی کہ آپ کی جو حکومت تھی، آپ کی جو سلطنت تھی، وہ جو عروج پر جو پہنچی، جو تمام شیاطین اور تمام جنات جو آپ کے ماتحت تھے وہ اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھے، یعنی کہ اس انگوٹھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ
کے فضل سے آپ کو جو عطا کی گئی تھی وہ اسی کی بدولت آپ کے اوپر آپ کی حاکمیت جو تھی، آپ کی حکمرانی جو تھی تمام شیاطین اور جنات پر وہ تھی. آئی بس سمجھ میں. اب ہم نے 15 کا جو نقش ہے اس کی ترتیب اور طریقہ کار پورے سمجھائیں کہ اس کو بزرگوں نے کن طریقوں سے بیان فرمایا. اس کے اوپر سب سے زیادہ جو محنت کی ہے، سب سے زیادہ جو 15 کے نقش کے بارے میں بتایا ہے نا، وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر کئی بزرگوں نے اس کو طریقہ کار سمجھائیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا کیا راز ہیں. اچھا، اب اگر میں اس 15 کے نقش کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس 15 کے نقش کے اندر وہ اصل قوتیں موجود ہیں جو چاروں عناصر کی ہیں. اب اگر تخلیق کی بات کی جائے، دنیا کی بات کی جائے، تو وہی عناصروں کی ترتیب ہے، یعنی کہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اور پھر نقوش کے اندر بھی اس میں آتشی نقشے، بادی نقشے، آبی نقشے، خاکی نقشے، یہ تمام نقوش کے بارے میں بتا چکا ہوں. اب اس نقش کے ماتحت جو اس میں الہی جو اس کا راز ہے کہ جیسے الف کا ایک ہے، الف کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ ایک ہے. آئی بات سمجھ میں. اب اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اس کے ماتحت جو ایوان ہیں، اس کے ماتحت جو سرخ جنات ہیں، اس کے ماتحت جو ایوان، سرخ جنات، اور پھر اس میں شیاطین ہیں. آئی بات سمجھ میں. اور پھر اسی کے ماتحت عفریت. ہمارے جو ٹاپک ہے نا وہ ہے عفریت اہل حنوت کیا ہے. اب میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تخت پر ہوتے تھے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تھی تو تمام چرند پرند اور ہوائیں آپ کے قابو میں آپ کے ماتحت کر دی گئی تھیں. تو عفریت اہل حنوت یہ وہ عفریت والے جن ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا، اور اس کے ماتحت وہ ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ دیو ہیکل، ایک طاقتور اہل حنوس، یعنی کہ وہ پرانے، وہ قوتوں کے مالک جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی میں تھے. اب جب اس میں جب کوئی سرکشی کرتا، جب کوئی آپ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ قرآن کہتا ہے کہ پھر فرشتے جو ہوتے ہیں نا، پھر اس پہ وہ کوڑے لگاتے تھے، ان کو سزا دیتے تھے. یہ جو عفریت اہل حنوت جو تھے نا، یہ کس کے ماتحت تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے. اب بزرگان دین یوں فرماتے ہیں کہ یہ 15 کا جو نقش ہے نا، یہ ایک ایسا راز ہے اس کائنات کا کہ اس کے اندر ہر چیز اول ہے، سر اول ہے. یعنی کہ اس کے ماتحت کہ جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ سب سر اول ہیں. آئی بات سمجھ میں. یعنی کہ اس کے بعد تمام معاملات چلنے شروع ہوئے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ عفریت اہل حنوت وہ کون سے عفریت والے تھے، ان کے کیا نام ہیں، اور ان کے جو یہ تعویذ ہے، یہ نقش ہے جو 15 کے نقش ہی کے ماتحت ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 15 کے نقش کے جو ہے نا، یہ 9 خانے ہیں. 15 کے نقش کے 9 خانے ہیں. ہر 15 کے نقش کے 9 خانے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. ایک منٹ، یہ غلط ہو گیا. یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے. میں اس طرف کھڑا ہوں یا اس طرف کھڑا ہوں، کس طرف سے سمجھ میں صحیح آ رہی ہے نا؟ لوگوں کے نظر آ رہا ہے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے.
یہ اصل میں 15 کا نقش ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو پہلی بار اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے ہیں، جو لوگ پہلی بار اس میں لوگوں نے جوائن کیا ہے، تو ان کے لیے ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ 15 کا نقش ہے کیا. یہ 15 کا نقش ہے، اگر اس کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ اس کے عدد کیلکولیشن کریں تو 45 بنتے ہیں. اس کی جو زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے وہ 45 نقش روز بھی لکھے جاتے ہیں 45 دن تک، 15 نقش روز لکھے جاتے ہیں 45 دن تک. یہ تو ایک عام سا سبق ہے، ٹھیک ہے. اس چال کو آتشی چال کہا جاتا ہے. اب اسی کے ماتحت جو ہے نا وہ فرشتے بھی ہیں، ایوان بھی ہیں، موکلان بھی ہیں، آئی بس سمجھ میں، جنات بھی ہیں، سرخ جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، عفریت اہل حنوت بھی ہیں. عفریت اہل حنوت کیا ہیں کہ جن کا سبق آج چوتھا سبق ہے آپ کا، اور اس کو کس طرح کریں گے اور ہم اس سے کس طرح کام لیں گے، یہ تو اس کی بیس ہے. آئی بس سمجھ. اب میں وہ نقش بتاتا ہوں آپ کو کہ جو نقش ہمارا اصل سبق ہے اور اصل کام ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ کام لیں گے. اصل میں جو یہ نقش ہے نا عفریت اہل حنوز جو ہے، یہ بیسیکلی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے شیاطین کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور جادو کو جلانے کے لیے، بندشوں کو توڑنے کے لیے. وہ بندشیں جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں یا شیاطین سے مدد لے کر کسی کو نقصان پہنچانے کی بندش لگائی جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. میرے وہ تمام چاہنے والے لوگ جو میرے پاس علم الادا سیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے 15 کے نقش کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، جنہوں نے ایوان کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، جنہوں نے سرخ جنات کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور جنہوں نے جو شیاطین جو تھے اس کی بھی زکوٰۃ جو ادا کی ہے، اس کے طریقہ کار میں نے ان کو بتائیں. باقی میں مزید اور بتاؤں گا، لیکن پہلے سبق آج کے دن آپ لے لیں. جب یہ کریں گے کنٹینیو، پھر میں اسی کے متعلق پھر میں آپ کو اور سبق بتانے شروع کروں گا، ٹھیک ہے. اس کا جو نقش کا نام ہے یہ ہے عفریت اہل حنوز، ٹھیک ہے. یہ صرف نام لکھا ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے. عفریت اہل حنوز کیا ہے؟ نمبر 1 کھانا یہ ہے، یہاں سے شروع ہوگا یہ، ٹھیک ہے. یہ ہے الف توئیں ہے حیالہ عطت حیالہ، ٹھیک ہے. اب ہم نقش کس طرح لکھیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہوگا، کیا پڑھنا ہوگا، اور کس ترتیب سے ہم اس نقش کو لکھیں گے. آئی بات سمجھ میں. اس کی جو عبارت ہے وہ ہم اس کو اس ترتیب سے کریں گے کہ عجیب ندائی عفریتن عطت حیالہ، ٹھیک ہے. یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں نیچے تاکہ آپ کو یاد رہے. عفریتن یہ ایسا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اس کی زکوٰۃ نکال لو گے نا، اس کی زکوٰۃ ادا کر لو گے، اس کے بعد پھر جب اس کو جس طرح چاہو گے نا استعمال کرنا، مریض کے اوپر سے اس کو اتار کے جلانا، شیاطین کو جلانا، جنات کو جلانا، حاضر کر کے شیاطین کو جلانا. اور یاد رکھیں کہ جو اس کا عامل ہوگا نا، جب وہ کسی شیاطین جنات کو کسی مریض کے اوپر حاضر کرتا ہے نا، تو اس کو ایک رتی برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ نقش لکھ کر اپنے ہاتھ میں مٹھی میں بند کر اور پھر جب اس کی حاضری کرتے ہو نا، تو جب تک آپ نہ چاہو وہ اس کے جسم سے نکل نہیں سکتا. یعنی کہ دھوکہ نہیں دے سکتا، بھاگ نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا جب آپ کے پاس یہ رہے گا. چاہے آپ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، چاہے اپنے اس کو گھٹنے کے نیچے رکھیں، چاہے آپ اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں جہاں پر یہ موجود ہو. جب اب جیسے جو لوگ نئے کام سیکھ رہے ہیں، اب ان لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر میں اس کی حاضری کرتا ہوں نا تو وہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو یہ مجھے بچوں کو نقصان پہنچا دے. آئی بات سمجھ میں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ پریشان حال آیا ہے اس کی پریشانی کو بھی دور کرنا ضروری ہے. تو ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ نقش لکھ کے آپ اپنے پاس رکھے ہوں پھر حاضری کرتے ہیں نا، تو پھر وہ نہ تو نقصان پہنچا پاتا ہے، پھر وہ زیر ہو جاتا ہے، پھر وہ تابع ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں. کیونکہ یہ وہ عفریت والے اہل حنوز ہیں
کہ جو اسی کے ماتحت ہیں، 15 کے نشقے 15 کے 9 کے اس میں اسی کے ماتحت ہیں، اسی لیے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا کسی بھی کرنے والے کو۔ اب جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے افریت اہل حنوط کی، ہم یہاں کچھ بھی نہیں لکھیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا خانہ عطت حیالہ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اس طریقے سے، عجیب ندائی افریتن عطت حیالہ۔ اس کو ایک دفعہ چاہے پڑھ لیں آپ، آئی بس ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، لیکن اس کو اسی ترتیب سے بھرا جائے گا۔ اور جب ہم 2 کے خانے پر آئیں گے تو یہاں پہ ہم یہی پڑھیں گے، عجیب ندائی افریتن، پھر 2 خانے پہ ہم بطت حیالہ پڑھیں گے، بے توئیں توئیں ہے، یہ بطت حیالہ پڑھیں گے، یہ دوسرے خانے پہ۔ اب اس کو ہم نے 1 دفعہ پڑھ لیا، اس کو ہم نے 2 دفعہ پڑھ لیا، صرف بطت حیالہ نہیں پڑھیں گے، عجیب ندائی افریتن بطت حیالہ، عجیب ندائی افریتن بطت حیالہ، یہ 2 دفعہ پڑھ کے ہم نے اس کو لکھ دیں گے۔ اب جب تیسرے پہ آئیں گے تو ہم لکھیں گے جیم توئیں توئیں جتت حیالہ، پھر ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، عجیب ندائی افریتن جتت حیالہ، عجیب ندائی افریتن جتت حیالہ، عجیب ندائی افریتن جتت حیالہ، ٹھیک ہے۔ پھر جیم سے آئے گا۔ اب یہ پہلا خانہ ہو گیا، یہ دوسرا خانہ ہو گیا، یہ تیسرا خانہ ہو گیا، یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس پہ لکھ بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا خانہ جو ہے، چوتھا خانہ یہ ہے، چوتھا خانہ کہاں پر آئے گا؟ اس جگہ پہ آئے گا، یعنی کہ دیکھیں 4 اور 4 8، 8 اور 3 8، 8 4 12، 12 اور 3 15، 9 اور 1 10، 10 اور 5 15، 6 اور 6 12، 13، 13 اور 2 15۔ اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کریں گے لفظ 15 ہی کا بنے گا، جیسے 9 اور 4 13، 13 اور 2 15، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا خانہ جو آئے گا، چوتھے خانے میں اس کا جو افریت اہل حنوط جو ہے وہ ہے دال توئیں توئیں ہے، یہ اور لا دتت حیالہ۔ اس کو 4 دفعہ پڑھیں گے، یعنی کہ عجیب ندائی افریتن دتت حیالہ، آئی بس سمجھ میں، عجیب ندائی افریتن دتت حیالہ، یہ 4 دفعہ پڑھیں گے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت۔ اب 5واں خانہ کون سا؟ یہ دیکھیں 5واں یہ رہا۔ اب 5ویں میں کیا آئے گا؟ ہے توئیں توئیں، ٹھیک ہے، ہے کیا بنا؟ حتت حیالہ۔ اب اس کو جب ہم 5واں خانہ بھریں گے نا تو ہم یہ 5 دفعہ پڑھیں گے عبارت، ٹھیک ہے۔ یہ میں مٹا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ عجیب ندائی افریتن حتت حیالہ، یہ 5 دفعہ پڑھیں گے، یہ خانہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب چھٹا خانہ کہاں ہے؟ چھٹا خانہ یہ رہا۔ اب چھٹے خانے میں ہم کیا کریں گے؟ واو توئیں توئیں ہے وطت حیالہ۔ اب پڑھیں گے کیا؟ عجیب ندائی افریتن وطت حیالہ، یہ 5 دفعہ پڑھیں گے، آئی بس میں۔ اب 7واں خانہ یہ رہا، 7واں خانہ۔ اب 7ویں خانے میں کیا آئے گا؟ یہ آ گیا زے توئیں توئیں ہے، یہ لی زبیا اور لام اللہ زحیالہ، صحیح، زتت حیالہ، عجیب ندائی افریتن زتت حیالہ، یہ ہم پڑھیں گے 7 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اب 8واں خانہ یہ رہا۔ 8ویں خانے میں کیا آئے گا؟ یہ حتت حیالہ، یہ ہے حلوے والا، صحیح ہے توئیں توئیں ہے، یہ اور لام اللہ حتت حیالہ پڑھیں گے، عجیب ندائی افریتن حتت حیالہ، یہ 8 دفعہ پڑھیں گے۔ اب 9 میں کیا آ جائے گا؟ توئیں۔ اب یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس کو پڑھیں گے ہم 9 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ عجیب ندائی افریتن تتت حیالہ، یہ توئیں 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 ہے، یہ الف اور لام اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نے اس نقش کو 15 مرتبہ بھی لکھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے, اور اس کو 40 دن مکمل کر سکتے ہیں. ہم اس کو 9 مرتبہ بھی لکھ سکتے ہیں, 9 مرتبہ لکھیں گے, اس کو 45 دن لکھیں گے. آئی بس سمجھ میں, 9 مرتبہ 45 دن لکھیں گے. اچھا, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو 45 نقش روز لکھنا چاہتا ہوں, تو اس کی تعداد 45 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھی جا سکتی ہے. اصل نقش کیا ہے یہ ہے. اب اس کے زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی سن لیں کہ 9 نقش روز لکھنا ہے, 45 ڈیز یعنی 45 دن تک. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ 45 نقش روز لکھنا چاہتا ہے اس کے, تو وہ 45 نقش روزانہ 45 دن تک لکھ سکتا ہے. 15 نقش روزانہ, اس کی ترتیب 45 دن بھی ہے, اور اگر چھوٹی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو 15 دن بھی ہے. ٹھیک ہے, اور 9 نقش آ گیا, 45 آ گیا, 15 آ گیا. یہ اس کی ترتیب ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ, لیکن اس کو لکھنا پاک حالت میں ہوگا. یہ نقش ٹھیک ہے. اب نقش آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے, آپ کو دیکھیں بالکل واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اگر بلیک بورڈ پہ لکھنے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کی اسکرین پر موجود ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو یہ کون سا نقش کہلاتا ہے؟ افریت اہل حنوط. یہ 15 کے نقش کی چال پر ہے. اچھا, اب جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے, یہ نہیں لکھنا, یہ تو پڑھنا ہے آپ نے, خالی یہ خالی آپ نے پڑھنا ہے. اب میں آپ کے آسانی کے لیے میں اس کو خانے میں یہ بھی بھر دوں کہ پہلا یہ ہے, دوسرا, تیسرا, الف با, تیسرا یہ دال یہ آ گیا, 5واں یہ آ گیا, 6واں یہ آ گیا, 7واں یہ آ گیا, 8واں یہ آ گیا, 9واں یہ آ گیا. یہ آ گئی وہی 15 کے نقش کی چال. ٹھیک ہے, یہ وہی 15 کا نقش کا آ گیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اچھا, اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ نے 1 سے لے کے 9 تک عدد لکھے اور پھر نیچے اس کے افریت اہل حنوط کے نام لکھنا شروع کر دیے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے, اس میں جو بھی سبق میں دینا چاہوں دیتے ہیں, اور اپنی بیاض شاذلیہ کے اندر آپ اس کو تحریر کرتے رہنا, اس کی ترتیب لکھ لینا, اور اس کے بعد جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو استعمال ہم اس کو اس طریقے سے بھی ہم کو دیکھیں, جب اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے نا, اور پھر جو اس کے طریقہ کار ہیں, آپ نے اس کو لکھنا ہے. اچھا, اس کو آپ سرخ پین سے بھی لکھ سکتے ہیں, کسی بھی سیاہی سے اس کو لکھ سکتے ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ اور لکھ کر آپ مریض کے بدن سے مل کر بھی جلوا سکتے ہیں اس کو, مریض کو اس کی دھنی بھی دے سکتے ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ اس کو چراغ کے اندر بھی رکھ کے جلایا جا سکتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہم 15 کے نقش کا جو کون سا خانہ ہے, وہ کون سے چال کا ہے, وہ تمام کے تمام میری ویڈیوز موجود ہیں مختلف سبق کے اندر, وہ اس کے ذریعے بھی اس سے کام لے سکتے ہیں. یہ وہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جس کو کہا نا کہ قہر برسنا, یعنی کہ قہر, جبرن کام کرانا. تو 15 کے نقش کے جو عاملین حضرات ہیں نا, کہ جب وہ 15 کے نقش کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں 15 کے نقش پہ پوری ریاضت کروں گا, جیسے مجھے بتاتے ہیں میرے استاد ڈاکٹر صاحب, تو میں اسی ترتیب اور اسی طریقے سے میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا. تو میں اس کے پورے 9 کے 9 جز آپ کو بتاؤں گا کہ جو 9 سے 9 جو اس کے تمام محاطے جو مخلوقات ہیں نا, ہم اس سے کس طرح کام لیں گے. اور یہ وہ افریت اہل حنوط ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام, جو ان کے ماتحت جو تھے, یہ سمجھ لیں کہ وہ سب کے سب اسی کے ماتحت ہیں. یہ آپ کا آج کا سبق ہے, تو آپ لکھ لیں. اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ, اگر آپ کل سے آج سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت میسر نہ ہو, کم ہو, تو آپ عید کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. یعنی کہ جب زندگی آپ سے وفا کرے, جب آپ کو ٹائم ملے, آپ اس وقت اس کی زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا طریقہ کار. یہ چیپٹر ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں کلوز. اگر آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اور اگر آپ نے ہمارے سے لینا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا یہاں پر کلوز. اچھا, یہ تھا آتشی نقش کی چال سے. ٹھیک ہے, اب سمجھنا کہ میں اس میں آپ کے کتنے دروازے کھول رہا ہوں. ٹھیک ہے,
آتشی نقش کا چال میں نے پوری ترتیب بتا دی ہے، ٹھیک ہے. آتشی نقش پہ جو حاکمیت ہے وہ ہے معاش النار کی. اچھا جو معاش النار ہے نا ان سے پھر یہ معاملات چلے ہیں. اچھا معاش النار جو ہیں وہ کیا، ان کا کیا نام ہے معاش النار کا؟ ان کا معاش النار کا جو نام ہے وہ ہے احیالن. ٹھیک ہے، میں لکھ بھی دوں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ آتشی کا تھا جو ہمارا ختم ہو گیا، اور زیادہ تر جو میرے لوگ ہیں نا وہ آتشی نقش پہ اپنا کام کر رہے ہیں، آتشی نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، معاش النار جو ہے نا یہ ہے الف ہے، الف ہے، یہ حلوے والا ہے، اور یہ الف اور لام علی زبر لن، احیالن. یہ معاش النار جو ہے نا یہ احیالن ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ جنات کے جو قبائل ہیں نا، جتنے بھی دنیا میں اس وقت اس کائنات کے اندر جو جناتوں کی سلطنت ہے، جناتوں کے قبائل ہیں، یہ وہ ہیں احیالہ کہ سارے قبائل جو ہیں نا وہ سب کے حاکمیت ہیں. یعنی کہ ان کی حکمرانی ان تمام قبائل پر، ان تمام سلطنتوں پر، ان تمام جتنے بھی مملکت اس کی جناتوں کی ہے نا، جس میں مسلم جنات بھی ہیں، جس میں شیاطین جنات بھی ہیں، جس میں عیسائی جنات بھی ہیں، جس میں اور مذہب سے تعلق رکھنے والے جنات بھی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا جناتوں کی کیٹیگری یہ ہے کہ اس میں ہر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جنات ہیں. جس طریقے سے مسلم جنات ہیں، جس طریقے سے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان کے پیروکار ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے نا یہ مسلم ہیں، اور ان کی یہ حکمرانی ہے تمام جنات پر. اور یہ جو ماتحت ہیں نا یہ کس کے ماتحت ہیں حضرت؟ اچھا شیخ عبد الرحیم مشرقی. اربع سلاطین کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، آئی بس سمجھ میں، جو چاروں سمت کے اوپر موجود ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا اور جو آتشی جو نقش ہے نا، آتشی نقش کی جو چال ہے، ٹھیک ہے، یہ جلال ظاہر کرتی ہے، جلالی ہے. اور یہ آتشی نقش جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں رخ کیا جاتا ہے مشرق کی طرف جب اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. آتشی نقش یہ والا ہے. جو میں نے پہلے بنایا تھا، میں نے اس کی زکوٰۃ بہت ادا کری ہے. میں نے یہ نقش بہت لکھا ہے، اور میاں حضور نے بھی بہت لکھا ہے. یہ نقش بڑی زکوٰۃ ادا کری ہے. یہ نقش کی جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اپنا رخ مشرق کی طرف کریں گے. اور شیخ عبد الرحیم مشرقی ہیں جن کے ماتحت یہ احیالہ ہے. اور احیالن جو ہے ان کے ماتحت پھر دوسرے جو قبائل سے تعلق رکھنے والے جنات ہوتے ہیں پھر وہ ان کے ماتحت آ جاتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ماتحت یہ تو ہے آتشی نقش کا چال، اور اس کی زکوٰۃ بھی ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے نقش پر. یہ آپ لکھتے رہنا، یہ آپ کے لیے بہت کرامات ثابت ہوگا. یہ آتشی نقش کا تو میں نے ابھی ساری ڈیٹیل بتا دی. چاروں سبق جو ہیں وہ آتشی نقش کی چال پر ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری چال پر جس کو کہا جاتا ہے کہ نقش بادی. اب نقش بادی کیا ہے یہ سمجھ لیں. نقش آتشی کی چال ہم نے شروع کری تھی یہاں سے، ٹھیک ہے. اب نقش بادی کی جو چال ہے وہ شروع ہوگی یہاں سے 1، ٹھیک ہے، 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ نقش بادی ہے. اچھا اس میں جو ہے نا جو معاشل بعد کہ جن کا نام ہے بحیالن، معاشل بعد جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو میں قبائل ابھی میں نے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو، یہ ہیں بحیالن. آئی بات سمجھ میں؟
جو نار تھے ان کا تھا احیالن، جو اس کے ماتے تھے، جو نقش بادی ہے، جو بعد سے تعلق رکھتا ہے نقش، وہ تعلق رکھتے ہیں کس سے؟ باحیالن سے۔ اچھا باحیالن یہ جس کے پیروکار ہیں، جس کے ماتحت ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ شیخ عبد الرشید شمالی، شیخ عبد الرشید شمالی، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا جب اس نقش کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو وہ کی جاتی ہے شمال کی طرف رخ کر کے۔ اچھا اب تھوڑا سا سمجھتے ہیں، جو آپ کے 4 سبق ہیں، آپ کے 4 سبق ہیں وہ ہو چکے ہیں، 3 ہو چکے ہیں، چوتھا بھی میں نے دیا۔ اب میں یہ نیا ہے سمجھ لیں، اس کے بارے میں نے پہلے نہیں بتایا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب آتشی نقش میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن بادی نقش میں ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اب یہاں سے جب ہم شروع کریں گے نا، تو جو میں نے نقش ایوان کی چال بتائی ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی، نقش موکلان کی چال بتائی ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی، نقش سرخ جنات کی چال بتائی ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی۔ اب بھی میں نے افریت اہل ہنوس کے بارے میں بتایا، وہ یہاں سے شروع ہوگی، وہ یہاں سے شروع نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے بھی اس کی کیلکولیشن کریں گے تو ٹوٹل 15 کا عدد بنے گا ہر طرف سے۔ تو اس کے 4 حصے ہیں، 4 پارٹس ہیں۔ ایک حصہ آتشی ہو گیا، آئی بس سمجھ میں، جس کے جو بادشاہ جو سرخیل ہیں وہ کون ہیں؟ احیالن، اور جو بادی ہیں ان سے یہ ہو گئے، اور پھر ہم جتنے بھی ایوان، فرشتے، موکلان جو بھی ہیں نا، وہ سب اسی ترتیب سے بھرنا شروع کریں گے۔ یہ کون سا ہو گیا؟ بعد ہو گیا، یہ میں مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اسی طریقے سے یہ نقش بادی ہو گیا، یعنی کہ اس کا تعلق 4 عناصر سے ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے آبی نقش، کچھ کہہ رہے ہو؟ اب یہ جو نقش کی چال ہے یہ نقش چال کی آبی ہے۔ اب اس کے ماتحت کون ہے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا پہلے میں یہ نقش بڑھ لوں نا، نقش آبی، یہ میں نے آپ لوگوں کو آسانی کے لیے پہلے میں لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھ سے ٹرانسمیشن کے دوران کوئی کسی قسم کی غلطی سرزد نہ ہو۔ یہ ہے آبی، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں جو ہے ان کو کہتے ہیں مارشل ماں۔ اچھا ان کا کیا نام ہے؟ جیم ہے جاہیالن، اس کے جو ماتحت ہیں نا مارشل ماں، جو اس کے سب سے بڑے ہیں جن سے کام، اچھا یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کام لیتے ہیں، آئی بس سمجھ میں؟ اب کام جو کرتے ہیں نا، اصل میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس جگہ لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کی بالکل اوپر کی طرف، بالکل بنیاد، آئی بس سمجھ میں؟ مارشل ماں جاہیالن۔ اب یہ جو تابع ہیں، یہ جو ماتحت ہیں، یہ کس کے ہیں؟ آبی شیخ عبد الکریم مغربی، اور یہ جب نقش زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اپنا رخ مغرب کی جانب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نقش آبی کہلاتا ہے۔ اچھا اس چال کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اس میں ایوان، فرشتے، موکلان، جو کچھ میں نے ابھی آتشی اور بادی میں بتایا، آبی میں بھی اس طریقے سے چلے گا، یہیں سے چال چلے گی ساری، اور اسی ترتیب سے لکھا جائے گا، دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کریں گے لفظ 15 ہی بنے گا۔ اس کے جو ہیں وہ ہیں جاہیالن، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس کے ماتحت ہیں؟ شیخ عبد الکریم مغربی کی۔ اور اس کی جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ وہی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کیا
کہ ہم اس کو اپنا رخ مغرب کی طرف کریں گے. اچھا ایک بات یاد رکھنا, اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم نقش خاکی کی چال کر رہے ہیں, اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سمندری کی ریت لے لیں ایک تھال کے اندر, اس کو آپ بھر لیں. بھرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو انگلی سے ایسے خانے بنانا ہے, اور پھر اس میں جو نقش بھرا جائے گا نا وہ خاکی چال کا بھرا جائے گا, آتشی چال کا نہیں بھرا جائے گا. آتشی چال کا اگر بھرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. اگر وہ خاکی چال کا جو نقش ہوگا نا وہ خاکی ہی, اگر خاک پہ ہم کریں گے نا, اس کو مٹی پہ کریں گے تو وہ اس میں فائدہ دے گا. اب مثال کے طور پہ اب ہم آ جاتے ہیں آبی پر, یعنی کہ پانی. اب پانی والا جو ہم کر دیتے زکوٰۃ ادا, تو اس کا کچھ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی نہر کے پاس بیٹھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تم جلد کامیاب ہوتے ہو. تم سمندر کے قریب جا کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تم جلد کامیاب ہوتے ہو. تم سمندر میں کھڑے ہو کر اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تم جلد کامیاب ہو جاتے ہو. تم نہر میں کھڑے ہو کے پانی کے تمہارا ٹخنوں تک آ جائے, گھٹنوں تک آ جائے, جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اس میں جلدی کامیاب ہوتے ہو. اس کے ماتے جو ہے نا آبی کے جو ہیں جحیالن, یہ ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ پانی پر ہے. ان کا تعلق, ان کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پانی کے اوپر ہیں. آئی بس سمجھ میں. اب ہمارے پاس ہر نوعیت کے کام آتے ہیں. جب آپ سیکھ رہے ہیں, جب آپ آئیں گے, جب آپ اس رستے پہ بیٹھیں گے, جب لوگوں کا علاج معالجہ کریں گے, تو ہر قسم کے جادو کے زرد میں آئے ہوئے لوگ آئیں گے. اب کوئی جادو مثال کے طور پہ کسی نے ہندوانی کو عمل کیا, آپ کس سے کرو گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آتشی چال سے کروں گا. اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی نے کر دیا تعویذات کے ذریعے کر دیا, اب تعویذات کے ذریعے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, اور لوگ پہنچاتے ہیں. تعویذات وہ جو نوری تعویذات ہیں, اب لوگ اپنے ذاتی خواہشات کے لیے, اب وہ ذاتی جو انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے اس کے ذریعے لوگوں کے لیے شاید کوئی برا کر دیں, تو پھر اس کے لیے جو اتارا کیا جاتا ہے, پھر وہ بادی کے ذریعے کیا کریں, خاکی کے ذریعے کریں. اس میں بھی اقسام ہے, جس طریقے سے جادو کی اقسام ہے نا. آپ لیکن آپ کو تشخیص کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس ترتیب سے آپ نے اس کی تشخیص کری ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کا علاج کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں نقش آبی کا. اس کے پوری طریقے کار, اصل میں اپنا وقت بچا رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے اگر علم العدد کی میں ہر دن کلاس لوں تو پھر بھی مکمل نہ ہو, لیکن میں نے سمجھایا اس طریقے سے کہ آتشی کا وہ سارے معاملات آ گئے, اسی ترتیب سے بھریں گے. بادی کا اسی ترتیب سے بھریں گے جو بتایا, آبی کا اسی ترتیب سے بھریں گے جو میں نے آپ کو بتایا. نقش آتشی بھی ہو گیا آپ کا, نقش بادی بھی ہو گیا, نقش آبی بھی ہو گیا. اب نقش خاکی کیا کریں گے؟ اچھا ہاں, نقش جو بادی ہے نا, جو اس سے پہلے بتایا تھا, اگر ہم اس کی زکوٰۃ چاہتے ہیں ہم جلد کامیاب ہو جائیں, تو ہم کسی بلند مقام پر بیٹھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہوائیں شائیں 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 ہوائیں آتی ہیں اور کھلی ہوائیں آتی ہیں. اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر ہم بادی نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں. آبی نقش کی زکوٰۃ ادا ہم جب سمندر کے قریب, نہر کے قریب, درے کے قریب کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. خاکی نقش کی زمین پر بیٹھ کر یا زمین پہ لکھ کر کرتے ہیں تو جلد کامیاب ہوتے ہیں. اور آتشی نقش کی زکوٰۃ اگر ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہم آگ کے قریب اگر بیٹھیں تو اس میں ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں. آگ کے قریب بیٹھ کر بھی یہ نقش لکھا جاتا ہے, اس کے بھی مختلف طریقہ کار بزرگوں نے بتائے ہیں. تاکہ ظاہر سی بات ہے ذکر کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہونی چاہیے. اچھا نقش خاکی ہے نا, نقش خاکی. اچھا نقش خاکی کی چال جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے, کہ جیسے یہ ہم نے 7-8-6-1 خاکی, ٹھیک ہے, 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. اچھا اس میں جو ہے مارشل جو 3 کہلاتے ہیں. یہ آئی بس سمجھ میں. یہ ان کا جو نام ہے وہ ہے دحیالن. کیا ہے؟ دحیالن. اچھا یہ کس کے ماتحت ہیں؟ یہ شیخ عبد الجلیل, شیخ عبد الجلیل جنوبی. میری
میری رائڈنگ تھوڑی سی اچھی نہیں ہے اردو کی، لیکن بس سمجھ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شیخ عبدالجلیل جنوبی، اچھا اس میں جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اپنا رخ جنوب کی طرف کریں گے، آئی بات سمجھ میں؟ صرف اور صرف ان کو لکھوانے کی وجہ سے میں نے یہ پورا ترتیب بنائی ہے تاکہ آپ ان کے نام آپ کو یاد رہیں، ان کے نام آپ لکھ لیں اور پھر کس طرح کام کیے جاتے ہیں اس طریقے سے کام کریں۔ اور جو لوگ اربع سلاطین کی نیاز ہر مہینے چاند کی 4 تاریخ کو دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری وہ تاثیر ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ عمل کرتے ہیں 15 گنش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ ہر مہینے چاند کی 4 تاریخ کو جب وہ اربع سلاطین کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ دے لیتے ہیں، تو کوئی اہتمام نہیں، پانی کا گلاس رکھیں اور جو آپ کے گھر میں بنا ہو وہ رکھ کے آپ ان کی نیاز دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اس میں بھی وہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقشے اب اس کے بھی طریقے کا یہاں سے چالیں شروع ہوں گی، جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے افریت اہل حنوط بتایا، اگر اس ترتیب سے لکھیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے، آتشی میں لکھیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے، بادی میں لکھیں گے تو یہاں سے، خاکی میں لکھیں گے، اس میں آب میں لکھیں گے تو یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، پورا یاد ہو گیا ہوگا آپ کو۔ اب جو چیز مجھے سبق دینا تھا مین، وہ سبق میں آپ کو دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کا افریت اہل حنوط کا، اچھا اس کی فائدہ، اس کے بارے میں آپ کو تب پتہ لگے گا جب آپ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر لیں گے اچھی طریقے سے۔